بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں، بیل کا بٹن دبا لیں۔ ایک فرد ایسے مصائب کا شکار بھی ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ اس سلسلہ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان کسی معاشرہ میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اس معاشرہ کا جزو بن جاتا ہے۔ جب معاشرہ صحیح روش پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے خوشگوار نتائج سے تمام افراد معاشرہ متمتع ہوتے ہیں۔ وہ افراد بھی جنہوں نے خواہ انفرادی طور پر ان خوشگواریوں کے حصول کی جدوجہد میں حصہ نہ بھی لیا ہو۔ مثلاً اگر کسی معاشرہ کی صحیح جدوجہد سے فصلیں اچھی ہوں اور پیداوار میں فراوانی، تو اس معاشرے کے وہ افراد بھی خوشحال ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان فصلوں کے کھیتوں کی شکل تک بھی نہ دیکھی ہو۔ اسی اصول کے مطابق جب معاشرہ غلط روش اختیار کرے، اس کے تباہ کن نتائج ان افراد کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں جو اس غلط روش سے براہ راست متعلق نہ ہوں اور انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا ہو، یعنی کہ برے کام نہ کیے ہوں۔ جب کسی دریا کا بند ٹوٹ جائے تو اگرچہ اس کے بلا واسطہ ذمہ دار حکومت کے ارباب نظم و نسق ہوتے ہیں، لیکن اس کی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں گاؤں میں وہ افراد بھی آ جاتے ہیں جنہیں اس کا علم تک بھی نہ ہو کہ وہ بند کیسے ٹوٹا ہے۔ یہی وہ اجتماعی خطرات ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ سورہ انفال کی 25 نمبر آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، آپ خود کھول کے اس کو دیکھ لینا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اپنے معاشرے کو، یہ 25 نمبر ہے انفال کی، اپنے معاشرہ کو ایسے خطرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، اپنے معاشرہ کو ایسے خطرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو جو جب آتا ہے، وہ خطرہ جب آتا ہے تو پھر اس کی زد میں صرف وہی لوگ نہیں آتے جو خرابیوں اور تباہیوں کے براہ راست ذمہ دار ہوں۔ ہم کہتے ہیں فلاں برا کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، اس کی لپیٹ میں ہر بندہ آ جاتا ہے جس نے وہ کام برا کیا یا جس نے نہیں کیا۔ لیکن انسان کی حالت عجیب ہے۔ معاشرہ کے اجتماعی نظام کے حسن تدبر سے جو آسائشیں اور خوشحالیاں ایک فرد کو میسر ہوتی ہیں، ان کے متعلق وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس لیے میرا ان پر کوئی حق نہیں۔ اچھائیوں کے معاملے میں، خوشگواریوں کے معاملے میں یہ صرف انہیں ملنی چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے ملنی چاہیے جنہوں نے ان کے لیے توقع کی ہے۔ وہ ان سب سے بہرہ ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے گویا یہ اس کا حق ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی ان لوگوں کا شکریہ تک بھی ضروری نہیں سمجھتا جن کے حسن تدبر اور صحیح عمل کی وجہ سے وہ آسائشیں میسر آتی ہیں۔ لیکن اگر معاشرہ کی کسی خرابی کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ چلانے لگ جاتا ہے کہ میں اس خرابی کا ذمہ دار نہیں، اس لیے میں یہ مصیبت کیوں بھگتوں، یہ مجھ پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ وہ دہائی مچا دیتا ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اجتماعی نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، یہ مصیبتیں انہیں اٹھانی چاہیے، ہمیں ان کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ انسان کی اس ذہنیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ یہ بنی اسرائیل کی 83 نمبر آیت ہے، بجلی گئی ہوئی ہے، صحیح طرح نظر نہیں آ رہا۔ جب انسان کے حالات مساعد ہوتے ہیں، یعنی کہ مساعد ہوتے، اچھے ہوتے ہیں، اور اسے زندگی کی خوشگواریاں میسر ہوتی ہیں، وہ قوانین خداوندی کی طرف سے اراض برتتا اور نخوت اور تکبر سے منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے۔ لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کلو یا مالو اعلیٰ شاکل آتے ہی، ان سے کہو کہ معاشرہ کا ہر فرد اپنی اپنی حدود اختیار کے اندر مصروف کار رہتا ہے۔ اس میں لفظ ہے شاکلاتن۔ شاکلاتن اس رسی کو کہتے ہیں جو جانور کے پاؤں جس سے باندھ دیتے ہیں، اور وہ ایک خاص دائرے کے اندر حرکت کرتا، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اس آیت میں شاکلات کا یہی مفہوم ہے، یعنی فرد کے حدود اختیار۔ ان سے کہہ دو کہ معاشرے کا ہر فرد اپنی اپنی حدود اختیار کے اندر مصروف کار رہتا ہے، اس لیے وہ اجتماعی زندگی کے منفعت بخش
اور ضرر رساں نتائج اعمال میں بالواسطہ شریک یا دوسرے الفاظ میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اچھے اور برے تمام کاموں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اقبال نے کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔